لیکن سر سے لے کر پیر تک یہودیوں کی روش میں ڈھل جائے گا، یہودیوں کی کاپی کرے گا، نصرانیوں کی کاپی مشابہت کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں نبی کا بعثت ہونا، ہمارے نبی کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آسمان میں میری انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہوگی۔ علماء کی موت ہوگی، اللہ تعالیٰ علماء حق کو موت دے کر دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ اچانک موت آنا شروع ہوگی۔ ہارٹ اٹیک موت کس نے دیکھا تھا؟ ہارٹ اٹیک موت کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب موت کثرت سے آئے گی، اچانک موت آئے گی، بیٹھے بیٹھے موت آئے گی، برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عربستان میں ہریالی عام ہو جائے گی، حیوان یہ بے زبان جانور انسانوں کے جیسے بولنا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 52 عورتیں ایک ایک مرد کے پیچھے پڑیں گی۔ استغفر اللہ۔ اتنا ہی نہیں، زمین میں زلزلے آئیں گے، لوگوں کے چہرے کو مس کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت اس وقت تک نہیں لائے گا جب تک کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے 30 کذاب جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مکار پیدا نہیں ہو جائیں گے۔ یہ شکیل بن حنیف، یہ مردود، یہ جھوٹا، یہ مکار، یہ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی۔ غلام احمد قادیانی نبی کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی بھی کیا۔ آج کل شکیل بن حنیف کے فتنے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 30 کذاب پیدا ہوں گے قیامت آنے سے پہلے، اور آخری کذاب مسیح الدجال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی یہ رکھا ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر گزرنا شروع ہوں گے۔ کس نے دیکھا تھا؟ کل تک ہم بچے تھے، آج جوان ہو گئے، آج ہم جوان تھے، کل بوڑھے ہو گئے، کل بوڑھے تھے، پرسوں خبر میں جا کر سو گئے۔ ارے زمانہ تیزی سے گزرے گا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی۔ 90 ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئیں گے۔ 90 ممالک کے لوگ، ہر ملک کے جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی یہود و نصرانیوں کی۔ مسلمان ان سے جنگ کریں گے، حضرت مہدی آئیں گے۔ نبی کہتے میرے خاندانی سلسلوں میں سے وہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اس کی ماں کا نام میرے ماں کا نام ہوگا، عبداللہ، آمینہ۔ مہدی قیامت سے پہلے آ کر سارے مسلمانوں کو بیعت کر کے یہود و نصرانیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرے گا، اور مسلمانوں کی جنگ یہود و نصرانیوں سے ہوگی۔ جنگ کے نتائج کیا ہوں گے؟ 3 گروہ مسلمانوں کے، ایک گروہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گی، نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم و جماعت جنت میں جائے گی۔ دوسرا گروہ اس فوج کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے گی، یہ منافقین کی ہوگی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان منافقین کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تیسرا گروہ لڑتے لڑتے فتح حاصل کرے گی، ادھر فتح حاصل کرے گی، لوگ خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں گے کہ ہم جیت گئے، ہم نے یہودوں کو ہرا دیا۔ کوئی کہنے والا پیچھے سے کہے گا اے مسلمانوں، ادھر خوشیوں کی، ادھر جنگوں کی جیتنے کی کیا خوشی منا رہے ہو؟ ادھر جا کر تمہارے گھروں کی خبر لو، تمہارے گلیوں میں کانت دجال آ گیا، تمہارے محلے میں کانت دجال آ گیا۔ ادھر مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ جیتیں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلی محلے میں کانت دجال کو بھیج دے گا۔ کانت دجال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال کا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک نہ کسی نے ایسا فتنہ دیکھا ہوگا، نہ کوئی ایسا فتنہ دیکھے گا۔ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ کانت دجال کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ یہ
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کانت دجال کے بارے میں کتاب الفتن، کتاب اشراط الساعہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، بے شمار حدیث میں بہت ساری روایات ہیں کانت دجال کے بارے میں۔ کانت دجال دنیا میں اس وقت آئے گا جب دنیا کے تمام علماء اس کا ذکر منبر رسول پر کرنا بھول جائیں گے۔ ساری دنیا بھولی بیٹھی رہے گی کانت دجال کو۔ ایسے موسم میں اللہ کانت دجال کو دنیا میں اتارے گا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے امتیوں، دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانت دجال سے نہیں ڈرایا۔ ہر نبی نے کانت دجال سے ڈرایا ہے، اور سب سے زیادہ نشانیاں اللہ نے مجھے بتائی، میں تمہیں بتا رہا ہوں کانت دجال کیا ہوگا، سن لو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کانت دجال یہ مرد ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا، پسخد ہوگا، اور کانت دجال چوڑی پیشانی کا ہوگا، اس کے دو آنکھوں کے بیچ میں کافارہ کفر لکھا ہوگا۔ ہر پڑھنے والا، ہر ان پڑھ، پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا، یہ سارے لوگ اس مکتوب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے، اللہ ان کو پڑھا دے گا، وہ پڑھ پائیں گے۔ اور یہ دنیا میں جب آئے گا، اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا تو دنیا کا وہ پہلا دن 1 سال کے برابر کا ہوگا، 1 سال کے برابر کا پہلا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، 1 سال کے برابر کا کانت دجال کا پہلا دن، مطلب جب سورج نکلے گا تو 1 سال تک غروب نہیں ہوگا، 1 سال کا وہ ایک لمبا دن۔ کانت دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر کا ہوگا، کانت دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا، کانت دجال کا چوتھا دن تمہارے عام دنوں کے برابر کا ہوگا، 40 دن اس دنیا میں رکے گا، ساری دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا، سوائے حرمین الشریفین کے، مکہ مدینے میں نہیں جا پائے گا۔ اچھا، کانت دجال کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار روایت کے راوی ہیں اس کے۔ حضرت تمیم الداری نصرانی، یہ اسلام قبول کرتے ہیں، تمیم الداری کی بڑی مشہور روایت، 30 لوگوں کے ساتھ سمندر کے ایک جزیرے پہ نکلتے ہیں تمیم الداری، اور راستہ بھٹک جاتے ہیں، طوفانوں کے ہچکولے میں ان کی کشتی بھٹک جاتی، یہ جا کر ایک جزیرے پہ رکتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم اس جزیرے میں گئے، ایک ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا سر سے لے کر پیر تک بالوں سے ڈھکا ہے، ہم کو معلوم نہیں اس کا منہ کدھر ہے، اس کی پشت کدھر ہے۔ ہم دیکھ کر حیران کہ بھئی یہ انسان بھی ہے یا جانور ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے، جاؤ اس غار میں جاؤ، تمہارے خبروں کا ایک مشتاق بیٹھا ہے۔ ہم وہاں ڈرتے ڈرتے اندر گئے، ہم نے دیکھا ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر اس کے گڑیے تک ساری بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں۔